بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل کے فینس جانتے ہیں کہ ارطغرل ڈرامے نے ہمیں کئی اہم موضوعات پر آگاہی دی اور اس کے ہر کردار نے آخری حد تک اپنے کرداروں کو نبھایا، مگر آپ لوگ یہ سن کر شاید حیران ہوں گے کہ اس ڈرامے کے چند کردار وہ ہیں جن کا حقیقی زندگی میں ارطغرل سے کبھی واسطہ ہی نہ پڑا اور نہ ہی تاریخ میں ان کی آپس کی ملاقات کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ان میں سے ایک کردار جس کا ارطغرل کے دور حکومت میں وجود بھی نہ تھا وہ ہے بامسی بیرک۔ اس کے حقیقی حالات کے بارے میں لوگ جاننے کے لیے بہت بےتاب رہتے ہیں، مگر اس کے متعلق بہت کم تفصیلات دستیاب ہیں۔ بامسی بیرک ایک اوغوز سردار بائے بورے کا بیٹا تھا، جس کی شادی ایک اور اوغوز سردار بائے بیچن کی بیٹی بانو چچک سے ہوئی۔ شادی سے اگلے دن بامسی بیرک کے والد نے دیکھا کہ بامسی بیرک کا خیمہ پھٹا ہوا تھا اور بامسی بیرک اپنے سپاہیوں سمیت غائب تھا۔ اصل میں بامسی بیرک کو بازنطینی سلطنت کے سپاہیوں نے حملہ کر کے پکڑ لیا تھا اور اس طرح اس نے اپنی زندگی کے 16 سال بازنطینی سلطنت کی ایک جیل میں گزارے۔ بامسی بیرک اپنی زندگی میں نہ تو کبھی ارطغرل سے ملا اور نہ ہی وہ اس کے دور میں زندہ تھا۔ اس کردار کو اس سیریل میں رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ اس عظیم آدمی کی یاد تازہ رکھی جائے اور اس بہادر جنگجو کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ ترک تاریخ کا عظیم کردار ہے اور بہت سی لوک کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ ترکوں کی ایک قدیم تاریخی کتاب دیدے کورکت میں اس کا ذکر ان الفاظ میں ہے کہ بامسی بیرک جسمانی طور پر بہت مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل انسان تھا، جنگوں کے دوران جس کی بہادری اور جنگجوانہ فطرت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بامسی بیرک بڑی مزاحیہ فطرت کا مالک تھا اور حقیقی زندگی میں بامسی نے اپنی زندگی کے 16 سال بازنطینی سلطنت کی ایک جیل میں گزارے، جہاں اسے ایک شہزادی سے پیار ہو گیا جس نے جیل سے فرار ہونے میں اس کی مدد کی، جبکہ اس کی بقیہ زندگی کا کہیں بھی ذکر نہیں ملتا اور نہ ہی کسی جگہ مزید حالات زندگی درج ہیں۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل میں بھی بامسی بیرک ایک ہنسنے ہنسانے والا نرم دل شخص دکھایا گیا ہے جو کہ میدان جنگ میں ایک بہترین سپاہی اور شاہ سوار ہے، جبکہ عام زندگی میں نہایت نرم دل اور حساس مزاج کا مالک ہے جو کہ کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اور حقیقی بامسی بیرک کی طرح ارطغرل ڈرامے میں بھی اسے ہیلینا نامی شہزادی سے پیار ہو جاتا ہے جو کہ بعد میں شادی میں بدل جاتا ہے۔ ارطغرل میں یہ کردار نورالدین سونمیز نے ادا کیا اور بڑی خوبصورتی سے اس میں جان ڈال دی۔ ڈرامہ سیریل ارطغرل کا دوسرا کردار ہے آرتوک بے، جس سے حقیقی زندگی میں حقیقی ارطغرل بے کبھی ملا تک نہیں۔ ڈرامہ سیریل میں آرتوک بے ایک سنجیدہ اور باوقار کردار ہے جسے بلا شبہ ارطغرل کا قبیلے میں نائب کہا جا سکتا ہے، جس نے ہر مشکل وقت میں ارطغرل کے دائیں بازو کا کردار ادا کیا، مگر حقیقی تاریخ میں اس کی ارطغرل سے کبھی ملاقات تک نہ ہوئی۔ آرتوک بے اصل میں سلجوق فوج کا کمانڈر تھا اور سلجوق سلطنت کی طرف سے فلسطین کا گورنر بنا۔ اس کی اصل تاریخ بالکل مختلف ہے جیسا کہ ڈرامے میں دکھائی گئی۔ ارطغرل میں اس کی حیثیت ایک طبیب کی تھی، مگر حقیقت میں اس جنگجو نے بہت سے اہم فرائض سر انجام دیے اور بہت سی خونی لڑائیاں لڑیں۔ آرتوک بے 11ویں صدی میں سلجوق سلطنت کا جنرل تھا۔ اس نے 1085 سے 1091 عیسوی تک اپنی زندگی کا بڑا حصہ یروشلم کے گورنر کی حیثیت سے گزارا اور گورنری کے دوران یہ اپنا زیادہ تر وقت مسجد اقصی میں گزارتا تھا۔ آرتوک بے نے سلجوق سلطنت کی فوج کے کمانڈر کی حیثیت سے مانزیکرت کی لڑائی بھی لڑی اور آرتوک بے نے اناطولیہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ یسلیماک کی وادی اس نے 1074 میں فتح کی۔ کمانڈر فہر الدولت کے ساتھ لڑائی کے دوران اس وقت کے سلجوقی سلطان ملک شاہ کی نظر میں آرتوک بے کی وفاداری شکوک و شبہات کی زد میں آ گئی، اس لیے آرتوک بے کو میدان جنگ چھوڑنا پڑا اور 1084 عیسوی میں شام میں ملک شاہ کے چھوٹے بھائی توتوش کے ساتھ جا ملا۔ آرتوک بے کی وفات کے بعد اس کی بیلک یعنی جاگیر کا نام اس کے نام پر رکھ دیا گیا۔ آرتوک بے کے پہلے بیٹے کا نام الغازی ابن آرتوک تھا، جو کہ اپنے باپ کی طرح نہایت بہادر اور جنگجو سپاہی تھا، جبکہ اس کے دوسرے بیٹے کا نام سقمان ابن آرتوک تھا، جس نے اپنی بہادری کے ذریعے اپنے باپ کے نام کو روشن کیا اور وہ حقیقی معنوں میں اسلامی سپاہی تھا، اور ان باپ اور بیٹوں کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔ مگر ڈیریلس ارطغرل میں آرتوک بے کے بیٹوں کا کوئی بھی ذکر نہیں ملتا۔ ہاں، ڈرامے میں اس کی ایک عیسائی جاسوس عورت ماریا سے شادی کروائی گئی جو کہ ناکام ہوئی۔ اس کے علاوہ اصل آرتوک بے کی حقیقی زندگی کی کوئی بھی جھلک
ڈیرلس ارطغرل کے آرتک بے میں نہیں ملتی، اور اصل آرتک بے کے جنگی کارناموں کی ایک طویل داستان ہے۔ ڈیرلس ارطغرل میں اگرچہ آرتک بے کو کائی قبیلے کی ہر مشکل وقت میں ارطغرل کی مدد کرتے دکھایا گیا ہے، مگر اس نے اصل میں اسلام کی اس سے کہیں زیادہ خدمت کی ہے۔ آئیے تاریخ اسلام کے ان دونوں بہادر جنگجوؤں کو سورہ فاتحہ پڑھ کر اصالِ ثواب کریں کہ جن کے جنگی کارناموں سے تاریخ اسلام کے صفحات روشن ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔